خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. خوش آمدید میرے پاکستانیوں. آپ سن رہے ہیں ہماری کرپٹو کرنسی سیریز، وہ سیریز جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نئی ڈیجیٹل دنیا کی پیچیدہ باتیں ہیں نا، انہیں بالکل آسان کر کے آپ تک پہنچائیں. آج ہم ایک خاص موضوع پر گہرائی میں بات کریں گے. کرپٹو ڈے ٹریڈنگ. نام تو سنا ہوگا شاید. یہ کیا بلا ہے؟ کام کیسے کرتی ہے؟ کیا فائدے ہیں؟ کیا خطرے؟ ہمارے پاس کچھ آپ کہہ لیں گائیڈز بھی ہیں اس پر، جیسے کرپٹو ڈے ٹریڈنگ ایک جامع گائیڈ اور کرپٹو کرنسی میں ڈے ٹریڈنگ کا تعارف. تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کی روشنی میں جو بالکل نئے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ایک صاف سیدھی سادی تصویر بنا سکیں. تو پھر شروع کریں. چلیں، سب سے پہلے تو یہ کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ ایک بار پھر سے بالکل آسان لفظوں میں. جی بالکل. دیکھیں، کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ڈیجیٹل پیسہ ہے، آن لائن. جیسے آپ نے بٹ کوائن کا نام سنا ہوگا، ایتھیریم کا سنا ہوگا. یہ ایک خاص ٹیکنالوجی بلاک چین پر چلتی ہیں اور ان پر کسی حکومت کا کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا، یعنی کوئی سینٹرل بینک نہیں؟ جی نہیں، کوئی نہیں. یہی تو خاص بات ہے. اور ایک اور دلچسپ چیز یہ کہ ان کی مارکیٹ کبھی بند نہیں ہوتی، 24 گھنٹے 7 دن کھلی رہتی ہے. اچھا، اسٹاک مارکیٹ کی طرح نہیں کہ شام کو بند ہو گئی؟ بالکل نہیں. دن ہو رات ہو آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. واہ! تو یہ جو 24/7 مارکیٹ چلتی ہے، اسی میں ڈے ٹریڈرز کے لیے موقع ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. یہ مسلسل حرکت میں رہتی ہے. تو پھر یہ ڈے ٹریڈنگ کیا چیز ہوئی؟ اسی دن خریدنا، اسی دن بیچنا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے. ڈے ٹریڈنگ کا مطلب ہی یہی ہے. ایک ہی دن کے اندر، مطلب صبح سے رات تک، آپ کرپٹو خریدتے بھی ہیں اور بیچ بھی دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیمت میں جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی ہیں نا دن بھر میں، ان سے تھوڑا تھوڑا منافع کما لیا جائے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے صبح بازار سے کوئی چیز سستی خریدی، عام سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اور دوپہر یا شام تک جب اس کی قیمت تھوڑی بڑھ گئی آپ نے بیچ دی. آپ نے عام گھر نہیں لے کر جانے، نہ ہی کل تک رکھنے ہیں، بس دن میں ہی سودا ختم. سمجھ گیا. تو لوگ یہ کرتے کیوں ہیں؟ مطلب روزانہ کی خرید و فروخت کا کیا فائدہ؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کرپٹو کی قیمتیں وہ بہت تیزی سے بدلتی ہے، ایک ہی دن میں کافی اوپر نیچے ہو سکتی ہے. تو اس اتار چڑھاؤ میں موقع ہوتا ہے کمانے کا. دوسرا، یہ جو چھوٹے چھوٹے منافع ہیں یہ جمع ہوتے جائیں تو دن کے آخر میں ٹھیک ٹھاک رقم بن سکتی ہے. اچھا. اور تیسرا، شاید سب سے اہم، آپ رات کو سکون سے سوتے ہیں. آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ راتوں رات قیمت گر گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا تو کوئی کوئن پڑا ہی نہیں ہوتا. آپ نے تو دن میں ہی سب بیچ دیا. یہ بات تو ہے، رات کی ٹینشن سے بچت. دی، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ڈے ٹریڈنگ کرپٹو میں پیسہ لگانے کا واحد طریقہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے انداز ہیں. اچھا، جیسے ایک ہے سوئنگ ٹریڈنگ. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئنز کو کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں کے لیے رکھتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کہ قیمت میں کوئی بڑا واضح اضافہ ہو. اس میں ڈے ٹریڈنگ جتنا دباؤ نہیں ہوتا، روز روز خریدنا بیچنا نہیں پڑتا، لیکن ظاہر ہے منافع کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک چیز ہے اسکیلپنگ. یہ تو آپ سمجھیں ڈے ٹریڈنگ سے بھی تیز ہے. اس میں منٹوں میں یا شاید گھنٹوں میں درجنوں سینکڑوں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ٹریڈز کی جاتی ہیں، بہت ہی معمولی قیمت کے فرق پر. یہ بہت تیز رفتار کام ہے. باپ رے، یعنی ہر وقت اسکرین پر نظر؟ تقریباً. پھر آخر میں جو شاید سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے HOD ایلنگ. HOD. یہ کیا ہے؟ ہولڈ کرنا. جی، ہولڈ آن فار ڈیئر لائف کا مخفف بنا لیا ہے لوگوں نے. مطلب لمبی مدت کے لیے سرمایہ کاری. آپ کوئن خریدتے ہیں اور پھر مہینوں سالوں اسے رکھتے ہیں. روز کی قیمت اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو. آپ مستقبل میں بڑی قیمت کی امید رکھتے ہیں. اچھا، تو یہ تو بالکل الٹ ہو گیا ڈے ٹریڈنگ سے. بالکل.
تو ڈے ٹریڈنگ جو ہے وہ ان سب کے درمیان میں آتی ہے. سوئنگ ٹریڈنگ سے تیز ہے مگر اسکیلپنگ جتنی تیز نہیں. ہولڈنگ سے تو بالکل ہی مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ آ گیا. اب واپس ڈے ٹریڈنگ پر آتے ہیں. یہ کام کرتی کیسے ہے؟ مطلب ایک عام ڈے ٹریڈر کا دن کیسا گزرتا ہوگا؟ کیا وہ صبح 9 بجے بیٹھتا ہے کمپیوٹر پر؟ جی کچھ ایسا ہی سمجھ لیں. دن کا آغاز ہوتا ہے صحیح سکہ منتخب کرنے سے. عام طور پر وہ کوائن چنا جاتا ہے جس میں خرید و فروخت بہت زیادہ ہو رہی ہو، جسے ٹیکنیکل زبان میں ہائی والیوم اور ہائی لیکویڈیٹی کہتے ہیں، جیسے بٹ کوائن یا ایتھیریم. تاکہ آسانی سے خریدا اور بیچا جا سکے. بالکل. پھر ٹریڈر کیا کرتا ہے؟ وہ قیمت کے چارٹس دیکھتا ہے. یہ گراف ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ قیمت کس طرف جا رہی ہے، اوپر یا نیچے. کینڈل سٹک والے چارٹس؟ جی وہی. ان چارٹس کو دیکھ کر وہ موقع تلاش کرتا ہے. مطلب ایسے اشارے ڈھونڈتا ہے کہ اب قیمت شاید اوپر جائے گی یا اب نیچے آ سکتی ہے. جیسے ہی کوئی موقع نظر آتا ہے وہ بنیادی اصول پر عمل کرتا ہے، کم قیمت پر خریدنا اور جیسے ہی قیمت تھوڑی بڑھے زیادہ پر بیچ دینا. اور منافع جیب میں. جی، اور یہ عمل دہراتا رہتا ہے. ایک ٹریڈ بند کی، منافع یا نقصان جو بھی ہوا اسے قبول کیا اور پھر اگلا موقع تلاش کرنا شروع کر دیا. اور یہ سب کچھ یاد رکھیں ایک ہی دن میں ختم کرنا ہوتا ہے. رات ہونے سے پہلے ساری پوزیشنز بند. ایک مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے کتنے کا خریدا کتنے کا بیچا؟ فرض کریں آپ نے صبح بٹ کوائن خریدا جب قیمت تھی $29,500. ٹھیک. آپ نے چارٹ دیکھا، کچھ خبریں دیکھیں، آپ کو لگا کہ قیمت بڑھے گی اور دوپہر تک وہ $30,000 پر پہنچ گئی. آپ نے فوراً بیچ دیا. تو $500 کا فرق آ گیا. جی، اب اس میں سے تھوڑی سی ٹریڈنگ فیس بھی کٹے گی لیکن باقی آپ کا منافع ہے. اور یہ آپ نے ایک ہی دن میں کیا. آپ نے چارٹس کا ذکر کیا ہے. یہ کینڈل سٹک چارٹس اور دوسری چیزیں جو ٹریڈرز دیکھتے ہیں یہ واقعی اتنے کارآمد ہوتے ہیں؟ کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، ٹریڈرز فیصلے کرنے کے لیے کچھ خاص ٹولز یا آپ کہیں اشارے استعمال کرتے ہیں. یہ انہیں اندازہ لگانے میں مدد دیتے ہیں. کینڈل سٹک چارٹس تو بہت ہی عام ہے. وہ جو موم بتی جیسی شکلیں ہوتی ہیں. ہاں. ہری بنے تو مطلب قیمت اوپر گئی اس ٹائم فریم میں، لال بنے تو نیچے. یہ قیمت کی پوری کہانی بتاتی ہیں ایک نظر میں. ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہیں موونگ ایوریجز. یہ چارٹ پر لکیریں ہوتی ہیں جو پچھلے کچھ دنوں یا گھنٹوں کی اوسط قیمت دکھاتی ہیں. ان سے ٹرینڈ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مارکیٹ کا مجموعی رجحان اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے. اچھا. اور ایک اور بہت اہم چیز ہے والیوم، یعنی کتنی تعداد میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. اگر قیمت بڑھ رہی ہے اور والیوم بھی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بڑھوتری میں دم ہے، بہت سے لوگ خرید رہے ہیں. اگر والیوم کم ہے تو شاید وہ حرکت اتنی مضبوط نہ ہو. تو یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں. جی بالکل. ان ٹولز کو آپ ایسے سمجھیں جیسے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے. سپیڈو میٹر، فیول گیج وغیرہ یہ آپ کو معلومات دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. لیکن یہ حفاظت کی گارنٹی نہیں دیتے. کوئی بھی ٹول 100% درست پیشگوئی نہیں کر سکتا، خاص طور پر کرپٹو جیسی مارکیٹ میں جو بہت زیادہ غیر مستحکم ہے، وولٹائل ہے. کوئی ایک خبر، کوئی ٹویٹ، کوئی حکومتی اعلان آتے ہی سارے ٹیکنیکل اشارے، سارے چارٹ پیٹرن دھڑام سے گر سکتے ہیں یا الٹ ہو سکتے ہیں. یعنی ان پر انحصار کرنا ہے مگر آنکھیں بند کر کے نہیں. بالکل. یہ صرف مددگار ہیں. فیصلہ آخر میں آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ کے رسک لینے کی صلاحیت پر مبنی. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جہاں اتنی تیزی ہے وہاں فائدے بھی ہوں گے اور خطرے بھی. ذرا ان کا توازن بھی سمجھا دیں. جی بالکل. انعامات یا فائدے تو صاف نظر آتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو فوری منافع کا امکان ہے. آپ کو مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، دن میں ہی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. صحیح. دوسرا، آپ کو اپنے کوائنز کو لمبے عرصے تک جیسے ہفتوں یا مہینوں تک رکھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ جو ایک لمبی مدت کا رسک ہوتا ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں.
اور وہ رات والی ٹینشن سے بھی نجات۔ جی وہ بھی۔ اور تیسرا، اس میں لچک ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق دن کے کسی بھی حصے میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ تو 24 گھنٹے کھلی ہے۔ یہ تو ہو گئے فائدے۔ اب ذرا خطرات کی بات کریں، جو مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہوں گے۔ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہیں، بلکہ شاید زیادہ۔ سب سے پہلا خطرہ تو یہی قیمت کا شدید اتار چڑھاؤ ہے۔ قیمتیں منٹوں میں، سیکنڈوں میں بدل سکتی ہیں۔ جہاں آپ کو منافع نظر آ رہا تھا، وہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اوہ، دوسرا، تیز فیصلے کرنے کا دباؤ۔ آپ کو بہت جلدی سوچنا اور عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ذہنی دباؤ بہت بڑھتا ہے۔ ہر وقت ایک ٹینشن کی کیفیت رہتی ہے۔ یہ تو ہے۔ اور تیسرا، سب سے بڑا خطرہ، پیسہ کھونے کا امکان۔ اگر آپ کا اندازہ غلط نکلا یا مارکیٹ آپ کے خلاف چلی گئی تو آپ بہت تیزی سے اپنی اچھی خاصی رقم کھو سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کسی نے مثال دی تھی کہ کرپٹو مارکیٹ ایک جنگلی سمندر کی طرح ہے۔ آپ لہروں پر سواری کر کے اگر ماہر ہیں تو منافع کما سکتے ہیں، لیکن ایک غلطی، ایک بڑی لہر آپ کی کشتی ڈبو بھی سکتی ہے۔ تو پھر وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو نئے لوگ جوش میں آ کر اس سمندر میں کودتے ہوئے کرتے ہیں، جن سے بچنا بہت ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ کئی غلطیاں ہیں جو نئے آنے والے دہراتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے عام غلطی، بغیر کسی منصوبے کے تجارت کرنا۔ بس ایسے ہی کسی دوست نے کہا یا کوئی خبر دیکھی اور خرید لیا، یا ڈر لگا تو بیچ دیا۔ کوئی واضح حکمت عملی نہیں، کوئی انٹری یا ایگزٹ پوائنٹ نہیں۔ یعنی تکے پہ کام کرنا۔ جی تقریباً۔ دوسری بڑی غلطی، اپنی استطاعت سے زیادہ رقم کا خطرہ مول لینا، یعنی اتنے پیسے لگا دینا جن کا نقصان آپ برداشت ہی نہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، اتنے ہی پیسے لگائیں جتنے اگر ڈوب بھی جائیں تو آپ کی روزمرہ زندگی پر فرق نہ پڑے۔ یہ تو ہر سرمایہ کاری کا اصول ہے۔ بالکل۔ تیسری غلطی، نقصانات کا پیچھا کرنا، جسے ریونج ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں۔ مطلب ایک ٹریڈ میں نقصان ہوا تو غصے میں یا جلدی سے اسے پورا کرنے کے چکر میں آپ اور زیادہ بڑی اور زیادہ خطرناک ٹریڈ لے لیتے ہیں۔ اکثر اس کا نتیجہ مزید نقصان ہوتا ہے۔ جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور چوتھی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ ہے فیس کو نظر انداز کرنا۔ ہر خرید و فروخت پر بروکر یا ایکسچینج ایک چھوٹی سی فیس لیتا ہے۔ ڈے ٹریڈنگ میں چونکہ آپ بہت ساری ٹریڈز کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی فیسیں مل کر آپ کے منافع کا ایک بڑا حصہ کھا سکتی ہیں۔ اس کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ فیس والا نقطہ اہم ہے۔ تو آخر میں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی نیا بندہ ہے جو یہ سب سن کر سوچ رہا ہے کہ چلو ڈے ٹریڈنگ میں ہاتھ آزمایا جائے، تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گی؟ کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ اندازہ لگائیں۔ سمجھیں کہ یہ مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے، چارٹس کیسے پڑھتے ہیں، رسک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ویڈیوز دیکھیں، گائیڈز پڑھیں، تجربہ کار لوگوں کو فالو کریں۔ یعنی پہلے ہوم ورک کرنا ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ دوسرا مشورہ، ڈیمو اکاؤنٹ سے شروعات کریں۔ بہت سے پلیٹ فارمز نقلی پیسوں کے ساتھ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی سہولت دیتے ہیں۔ اس پر آپ بغیر اصلی پیسہ کھوئے ٹریڈنگ کی مشق کر سکتے ہیں، اپنی حکمت عملی آزما سکتے ہیں۔ یہ تو زبردست چیز ہے۔ جی، جب آپ اصلی پیسوں سے شروع کریں تو شروع میں تجارتیں بہت چھوٹی رکھیں، کم سے کم رقم لگائیں اور اپنے لیے روزانہ کے منافع اور نقصان کی ایک حد مقرر کریں۔ جیسے میں دن میں اتنا کما لوں تو بس کر دوں گا، یا اتنا نقصان ہو جائے تو سسٹم بند کر دوں گا۔ اور پھر اس حد پر سختی سے قائم رہیں، لالچ یا خوف میں بہہ نہ جائیں۔ نظم و ضبط یعنی؟ بالکل، نظم و ضبط بہت اہم ہے۔ اور ایک آخری بات یاد رکھیں، ٹریڈنگ میں، خاص طور پر ڈے ٹریڈنگ میں، آپ کا پہلا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا مقصد ہونا چاہیے اپنے لگائے ہوئے پیسے کو بچانا۔ منافع خود بخود آئے گا اگر آپ نقصان سے بچنا سیکھ گئے۔ بہت خوب۔ اپنا سرمایہ بچانا پہلی ترجیح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کرپٹو ڈے ٹریڈنگ
ایک دلچسپ اور ممکنہ طور پر منافع بخش میدان تو ہے، جی ہاں، لیکن یہ کوئی وہ جلدی سے امیر بننے والی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ قطعی نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ہنر ہے، ایک سکل ہے جسے سیکھنے اور اس میں ماہر ہونے کے لیے وقت، صبر، مسلسل سیکھنے کا جذبہ اور بہت زیادہ نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ آپ کی اپنی رسک برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے؟ آپ کے مالی اہداف کیا ہیں؟ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو مختلف تجارتی حکمت عملیاں ہم نے آج ذکر کی، ڈے ٹریڈنگ، سوئنگ ٹریڈنگ یا پھر لمبی مدت کی ہولڈنگ، ان میں سے کون سی آپ کے ذاتی مزاج، آپ کے حالات اور آپ کے مقاصد کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کے لیے مختلف ہوگا، اور اس پر سوچنا بہت ضروری ہے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اگلی بار تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ میرے پاکستانیوں۔ خدا حافظ۔